محبت ہے آپ کو ان سے، ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے نا۔ آج کل محبت دکھانے والے ہمارے نوجوانوں کے اسٹائل کو دیکھیے، جن سے محبت کرتے ہیں ان کی طرح وہ بن ٹھن کے رہتے، جن سے ان کو لگاؤ ہے، جن کو وہ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے پہناوے کو، ان کے چال ڈھال کو، ان کے بولنے کے طریقے کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کو اپناتے۔ محبت کی یہ کھلی مثال ہے ہمارے سامنے۔ آپ کو بھی محبت ہے اگر کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے، آپ ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اور تعلیمات وہ کہ جو کتاب و سنت سے میچ کر جاتی ہوں بس۔ ورنہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فتویٰ جاری کرے اور وہ فتویٰ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، تو عبداللہ بن عمر کا بیٹا اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ آپ منع کرنے والے کون ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تو، اور لوگوں سے یہ اعلان کر کے کہے کہ تم ابو بکر و عمر کی بات کہتے ہو، میں نبی کی بات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، کن کی بات مانی جائے گی؟ سوچئے صحابہ کے درمیان یہ بات تھی، اور آج ہم ایسی محبت میں وارے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں کہ ان کے نام پر شرکیہ عمل انجام دینے کو تیار، اور کہتے ہیں کہ ہم ولی سے محبت کرتے۔ یہ تباہ کاری ایسی ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ کسی بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا۔ غلط سمجھ کر کے جو عمل انجام دیا جاتا اس کو چھوڑنے کی نیت کبھی نہ کبھی ضرور ہوتی ہے۔ جوانی میں غلط کرنے والا بڑھاپے میں آ کر کے چھوڑ دیتا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، چوری کرنے والا، زناکاری کرنے والا، لوگوں کے مال غصب کرنے والا کبھی یہ اچھا عمل کر کے تو نہیں کرتا نا، وہ سوچتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کسی پر ظلم کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، جھگڑے کرنے والا یہ سوچ کر کے کرتا کہ میرا کام غلط ہے۔ اگر ایک اپنے ہی دوست اور ساتھی سے ملے گا تو کہے گا کہ ارے بھیا میرا 2 نمبر کا کام ہے، چھوڑو مجھ کو، تم لوگ اپنے اچھے کام کرو۔ لیکن بدعت انجام دینے والے سے جب کہو تو لڑنے کو تیار ہوگا، اور کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کرنے والے کو ہی غلط ٹھہرائے گا، کہے گا کہ ارے یہ نبی کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ماننا ہو تو قرآن اور حدیث کے مطابق مانو، دنیا میں جس کو مانو گے، جو اس کسوٹی پر آ جائے وہ سب ہمارے ہیں، جو اس کسوٹی پر نہ اترے، جو اس کرائٹیریا پر نہ اترے، ہم اس کے نہیں نہ وہ ہمارے، ہم اس کے نہیں ہیں اور نہ وہ ہمارے ہیں۔ ہمارے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے نا، ہماری زبانیں جیسی ہوں، ہمارے رنگ جیسے ہوں، ہمارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے معاملات جتنے مختلف ہوں، لیکن جہاں بات آتی ہے اسلام اور ایمان کی، پھر وہاں ہم سب ایک ہونے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ بدعت انجام دے رہا ہوتا ہے وہ زندگی میں اس کو اچھا سمجھ کر کے کرتا ہے، اسی لیے اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے، یہ واضح دلیل ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کے نام پر یا ثواب کے نام پر اور اللہ سے قربت کے نام پر، قریب ہونے کے نام پر نہ جانے کن کن چیزوں کو انجام دینے لگے ہیں۔ کہا کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہو، مگر یہ کہ میں نے اس کی طرف تمہیں رہنمائی ضرور کر دی ہے۔ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد اب ہمیں کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ضرورت ہے ہمیں، ہمارے لیے وہی آئیڈیل اور اسوا اور نمونہ ہے۔ ہم نے کہا نا کہ اگر تو صحابی کی بھی بات نبی کی بات کے خلاف جائے تو کس کو لیں گے آپ؟ نبی کو لیں گے نا۔ اللہ رب العالمین نے بیلنس چیک جو کیا ہے، کن کا کیا ہے؟ ایک ایک عمل پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کر لیا جو اللہ نے آپ کے لیے حرام کیا تھا؟ کیا اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دشمنوں کے تعلق سے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، جو اپنے نبی کو ہی مارنے پہ تلے اور زخمی کرنے پہ تلے، اللہ رب العالمین آیت نازل کرتا ہے اور کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کچھ، کن کو ہدایت دینا ہے، کن کو ایمان والا بنانا ہے، وہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عزیز رکھتے تھے، جب تک زندہ رہے اپنے جان سے پیارے سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہر وقت دشمن کے سامنے
وہ सिपर बन करके खड़ा होते थे, ढाल बन करके। लेकिन आखिरी दम में कहते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ए चाचा आप एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, वहाज्जु लक बिही इंदल्लाह, कल क़यामत के दिन मैं आपके लिए अल्लाह के सामने हुज्जत करूंगा, अल्लाह के सामने मैं इसी कलमे के जरिए से आपके लिए दलील पेश करूंगा कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था। लेकिन तौफीक नहीं मिली अल्लाह की जानिब से। कुरान की आयत नाज़िल हुई, कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिससे मोहब्बत करते हैं ये नहीं हो सकता कि आप उसको हिदायत दे दें। हिदायत देने वाली ज़ात तो अल्लाह की, अल्लाह जिसे चाहता हिदायत देता है। अल्लाह ने जिसके लिए न चाहा हो फिर उसको हिदायत नहीं मिलती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चेक एंड बैलेंस कुरान के अंदर, फिर दूसरी हस्तियों की क्या बात है जिसके बारे में कोई प्रूफ ही ना हो। तो ये पंजतन पाक जो आज हमारे 11वीं शरीफ के नाम पे करने वाले लोग दिखाते हैं और उसके सामने न जाने कैसी कैसी चीज़ें पढ़ते हो, क्या क्या मन्नतें मानते हैं और बहुत तरह के अमाल अंजाम दिए जा रहे हैं। उसमें नाम की क्या क्या नाम है पता है, लिखा हुआ देखे होंगे आप लोग भी। अल्लाह लिखा हुआ रहता है, फिर मोहम्मद, फिर अली, फातिमा, हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। 5 हो गए ना मुकम्मल, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो पंजतन पाक थे उनका भी नाम जिक्र है, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर। कुरान के अंदर सूरह नूह में पढ़िएगा जरा कभी। क्या हुआ था, ये नेक लोग थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को तो छोड़ दे रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, मतलब उस लफ्ज को जो शामिल किया गया है हम उसमें क्या बोलेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद जो 4 नाम जिक्र हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे महबूब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, उसके बाद सहाबाए किराम में हमारे जो खलीफा राबे हैं, चौथे खलीफा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े 2 हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हाँ, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत में जो नौजवान होंगे ना, और सब नौजवानों को ही हालत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में उन नौजवानों के सरदार। और बहुत सारी फजीलतें हैं हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में। लेकिन वद, यगूस, यऊक, नसर और सुवा, जो ये 5 नाम है सूरह नूह में, ये नेक लोग थे, नेक लोग थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तफसीर से ये सारे हवाले जो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कि नेक लोग थे। इनके गुजरने के बाद शैतान ने आने वाली नस्लों को बहकाया और कहा कि जरा इन बुजुर्गों को याद करते रहा करो, इतने अच्छे नेक लोग गुजरे, ताकि उनको याद करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अमल का जज्बा पैदा होगा, तुम उनकी तरह अमल करने की कोशिशें करोगे। जब वो नस्लें गुजरी तो कहा कि इनकी मूर्तियां बना लो, इनकी तस्वीरें अपने सामने रखो, ताकि तुम्हें इबादत का मजीद शौक पैदा हो जाए। देखोगे याद आएगा कि ये फला बुजुर्ग गुजरे, इतने अच्छे अमल करने वाले। ऐसे करते करते लोगों को शिर्क तक पहुंचाया। नूह अलैहिस्सलाम से पहले शिर्क का मामला नहीं था, नूह अलैहिस्सलाम से पहले शिर्क का मामला नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए शिर्क के ताल्लुक से, तौहीद के ताल्लुक से जो बातें बयान की हैं ना, वो नूह अलैहिस्सलाम के बाद से बयान की हैं। कुरान की आयतों को देखिएगा, आपको ये नुक्ता जरूर नजर आएगा। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इन 5 बुजुर्गों की पूजा पाठ शुरू हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं की तरफ दावत देने के लिए नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तक बाकी रखा इस दुनिया के अंदर, और दावत और तबलीग का काम करते रहे। आज हमारे अपने लोगों ने त्रिशूल नुमा को बना लिया। हमने कहा ना कि हिंदुओं से लेने में हमने कुछ कमी बाकी नहीं रखी है, जो आया समझ में सब लिए। हमारे अपने लोग नारियल भी फोड़ते, और कहाँ फोड़ते हैं आप लोग जानते हैं ज्यादा। और उस फोड़ने में क्या हो जाता है, मतलब फोड़े के पूरी बरकतें आ गई सब। क्यों ये सारी हरकतें हैं? हम इस्लाम हैं, इस्लाम वाले हैं, हम अहले तौहीद वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग ये अमल अगर कर रहे हो तो फिर तो किताब और सुन्नत को छोड़ दीजिए, जो मन में आए करते रहिए आप। बिदअत और खुराफात अंजाम देने वाले लोगों की तबाहकारी ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अमल के एतबार से तो थका हारा आएगा हर महीने खूब धूमधाम से, कभी ये उर्स, कभी उस बाबे का मेला, कभी उस बाबे का ठेला, सब कुछ लग रहा है और सब कुछ कर रहे हैं, पैसे भी खर्च हो रहा, चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा। और ऐसे नाम निहाद जो अपने आप को उलमा कहते, नाम निहाद उलमा अपनी जेबें भी गर्म करते, खूब कमाई होती है। हाँ, फातिहा के नाम पे पैसे आते,
فاتحہ خوانی کے نام پہ پیسے آتے، اور یہ ساری چیزیں اب کہتے ہیں اگر ہم یہ بیان کرنے لگیں تو بھائی تم دوسروں کے پیٹ پہ لات کیوں مارتے ہو، تمہیں نہیں کرنا ہے مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایسے علماء کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے اور ان کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے، باطل طریقے سے کھانے کے یہ سارے واقعات، اور اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ یہ جو بدعت و خرافات انجام دیے جا رہے ہیں، اگر تو علماء واقعتاً منع کرنے لگے، روکنے لگے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ علماء اور عوام کے درمیان جو تعلقات ہونا چاہیے تھا، عوام اپنے عالموں سے باہر نہیں جائیں گے، کچھ معاملات میں تو ہے جو باہر جائیں گے، چونکہ اتنے چھوٹ پا چکے وہ اور اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اگر اب کوئی عالم بھی آ کر کے منع کرنے لگے تو ان کو بھی گستاخ کہیں گے کہ یہ بھی گستاخ بن گیا، ان پہ بھی لیبل وہی لگے گا۔ عید میلاد النبی کے نام پہ ہر سال منانے والے لوگ آج منع کرنے لگے نوجوانوں سے کہ بھائی اسٹنٹ مت کرنا، راستوں پہ ایسے جلوس نکالتے ہوئے مت جانا کہ دوسروں کو ذرا تکلیف اور نقصان پہنچے۔ رحمت للعالمین کے بارے میں تم اگر کچھ بولتے اور یاد مناتے ہو تو یہ حرکتیں ہوتی بولتے ہیں۔ آج وہ لوگ، ہم لوگوں کو اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بولتے ہیں، ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گے کہ جی فلاں صاحب نے، ان کے عالم ہیں اور ان کے عالم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا مت کرنا۔ کیوں یہ نہ بتا پڑی؟ ہم جب کرنے کی بات کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا، جس چیز سے منع کیا جاتا اس کے لیے بھاگے پھرتے، روکو تو رکتے رہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بدعتیں ایک جگہ پہ نہیں رکتی، سنت ایک جگہ پہ ٹکی رہتی ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، 2 ہی پڑھیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھے گا، اور نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پڑھو، نہیں پڑھنی چاہیے، سنت وہیں پہ قائم ہے۔ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے بھی گئے، ہم امت والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اتنے ہی پہ ہیں، بس ہم اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بدعتیں، کبھی تو عید میلاد النبی کے نام پہ خطبے دیے جانے لگے، عید کی نمازیں پڑھی جانے لگی۔ یہ ساری بدعتیں جو پھیلتی جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ بندہ اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے، جب غلط سمجھے گا تو توبہ کرے گا۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت پر قائم رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر قائم رہیں۔ یقیناً آپ بھی کل قیامت کے ان لوگوں سے جب ملاقاتیں ہوں گی، اور ایک ملاقات کی بات پہ ایک حدیث یاد آئی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور وہ پانی جو کہ ایک گھونٹ اگر کسی کو مل جائے اس وقت، تو جب تک جنت میں داخلہ نہ مل جائے گا اس وقت تک پھر اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایسی صورتحال میں ایک آنے والی جماعت کو، ایک گروہ کو فرشتے روک لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وہ میری امتی ہیں، آنے دو ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے آنے کے بعد دین کے سلسلے میں ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو، پھٹکار ہو، دھتکار ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ یہ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اگر دین کے نام پہ نہ کیا جاتا تو اتنے اچھے سے نہیں کرتے، اور دین کے نام پہ کرنے کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے کہ پھر وہ اس سے پلٹ بھی نہیں پاتے۔ ان کو سمجھانے جاؤ تو الٹا ہمیں ہی برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کے دشمن۔ ہم دشمنی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو، اس نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں اس پہ قائم رہو۔ اس نبی نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا سکھلا گئے، ہاں بیت الخلاء سے نکلیں گے تو پہلے کون سا پیر نکالیں گے یہ سکھلا گئے، پھر اتنی بڑی بڑی جو حرکتیں آج انجام دی جا رہی ہر ایک مہینے میں آنے والے، کیا ان سب طریقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کے گئے ہوتے؟ اگر یہ دین ہوتا تو کم سے کم اشارہ تو کر کے گئے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک تعلیم کو کہ انسان جب مباشرت کرے، میاں بیوی ملے، اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تعلیم دے کر کے گئے۔ اور اس امت کی حالت یہ ہے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، اور حالتیں ایسی ہیں کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، یعنی جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تو کافر ہیں، وہ جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ عیسائیوں نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو کافر ہے، وہ جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو آگ کی پرستش کر رہے ہیں ان کو وہ کافر کہتے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ اور حالت یہ ہے کہ اتنے ساری حرکتیں کرنے کے بعد نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔
سب محفوظ ہے یہ ساری بدعات اور خرافات انجام دے کر کے بھی. اور کہتے ہیں کہ جنت نبی کا، ہم نبی کے، وہابیوں کا کیا مطلب اس سے؟ ہم ٹھہرے وہابی کہ اگر ایسی باتیں کر دیے تو ہم اللہ کے نبی کے دشمن، ہم اولیاء کے دشمن، ہم نبیوں کے اور صحابہ کرام کے نہ ماننے والے لوگ. اگر یہ ساری باتیں جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہو اگر کتاب و سنت سے نہیں ہو تو آپ جو کچھ کہنا چاہیں کہیے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق اور واضح حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ اور انجام جہنم. میرے اسلامی بھائیوں، جو واقعتاً اسلام والے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہوں، ان بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا لو. اسی میں کامیابی ہے. جتنا کتاب و سنت سے تعلیمات ملی ہے اتنے پہ عمل کر لو، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی.